بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدرس الرابع کے ساتھ یہ ہمارا اگلا سبق ہے۔ اگلے سبق پہ جانے سے پہلے پچھلے سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا، تھوڑی سی اس کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا کہ کسی بھی اسم کو جملے میں درست استعمال کرنے کے لیے 4 باتوں کا جاننا ضروری ہے، جو کہ اسم کے 4 پہلو بھی کہلاتے ہیں۔ اس میں پہلا پہلو ہم نے جنس کا لیا تھا، جس میں ہم نے جانا تھا کہ اسم کو مذکر اور مؤنث کے طور پر کیسے عربی میں پہچانتے ہیں۔ عربی میں مذکر اسم کی کیا پہچان ہے، مؤنث اسم کی کیا پہچان ہے، یہ سارے طریقے ہم نے اس میں سیکھے تھے۔ دوسرا اس کے بعد جو سبق تھا، اس میں ہم نے اسم کو عدد کے لحاظ سے سمجھا تھا کہ عدد کے لحاظ سے عربی میں اسم کتنی اقسام کا ہوتا ہے، اور مفرد اسم کی پہچان کیا ہوتی ہے، مثنی اسم کیا ہوتا ہے اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے، اور جمع اسم کیا ہوتا ہے۔ یہ 3 ہم نے اقسام پڑھی تھی عدد کے لحاظ سے۔ اس سبق میں ہم اسم کا جو تیسرا پہلو ہے وسعت، اس کے طور پر اسم کو جانیں گے۔ وسعت کیا ہے اور یہ کتنی اقسام میں ہوتا ہے، طریقے سے کیا پہچان ہوتی ہے اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کا۔ الاسم من حیث التنکیر والتعریف، عربی میں نے اس کی ہیڈنگ دی ہے تاکہ آپ کو پہچان ہو جائے کہ عربی میں کس طریقے سے معرفہ اور نکرہ کو بولا جاتا ہے۔ اس سبق میں ہم اسم کو وسعت کے لحاظ سے جانیں گے اور عربی زبان میں اس کی اقسام اور قواعد کے متعلق بحث کریں گے۔ سب سے پہلے آپ وسعت کے معنی جانیں۔ وسعت کے معنی کیا ہیں؟ وسعت کے معنی گنجائش کے ہیں۔ اسم کو وسعت کے لحاظ سے جاننے سے مراد کسی اسم کے متعلق یہ جاننا کہ وہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے۔ وسعت کے لحاظ سے اسم کو 2 طرح تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اب اسم نکرہ کی تعریف وہی ہے جیسے کہ ہماری اردو لغہ میں ہوتی ہے۔ ایسا اسم جو کسی عام چیز، جگہ، شخص کے لیے بولا جائے، جیسے اردو میں ایک لڑکا اور انگریزی میں بوائے اسما نکرہ ہوتے ہیں۔ عربی میں اسم نکرہ کی یہ علامت ہے کہ اس کے آخری حرف پر بالعموم تنوین آتی ہے، جیسے آپ نے مثال میں دیکھ سکتے ہیں رجلن یا رجلن یا رجلن۔ اب تنوین کیا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو دے دیا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، اگر نہیں تو ہلکا سا اس کا تعارف یہ ہے کہ تنوین 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو کہا جاتا ہے۔ جب بھی آپ ان علامات کو اپنے عربی کے آخری حرف پر دیکھیں تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ اسم نکرہ ہے۔ یہ اس کی عام سی ایک علامت ہے اسم نکرہ کو پہچاننے کے لیے عربی زبان میں، کیونکہ عربی زبان میں مختلف طرح کے اسماء ہوں گے اور ہم لوگوں کی لغہ نہیں ہے، تو اس کی ایک چھوٹی چھوٹی پہچانیں ہم نے ہر چیز کی یاد رکھنی ہے تاکہ ہم لوگوں کو آگے جا کر آسانی ہو، اور کچھ ترجمہ کرنے کے لیے یا جملہ بنانے کے لیے یا لغہ یا گفتگو میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہو کہ یہ کس طریقہ کا، کس قسم کا اسم ہے۔ اسم معرفہ کیا ہے؟ اسم معرفہ ایسا اسم ہے جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے بولا جاتا ہے۔ اردو میں جیسے لڑکا اور انگریزی میں the boy اس اسما معرفہ ہے۔ یعنی پچھلی والی مثال اگر آپ دیکھیں، لڑکا کے ساتھ ایک کا اضافہ تھا نکرہ اسم میں اردو میں، اور یہاں پر ایک کا اضافہ نہیں کیا گیا، اور انگریزی زبان میں بوائے کی جگہ دا لگا دیا ہے، تو یہ اسم معرفہ ہو گیا۔ اچھا، اب عربی میں دیکھیں کہ عربی میں اسم معرفہ کی اقسام ہوتی ہیں جن کے اپنے ایک خاص مخصوص قواعد ہوتے ہیں، جنہیں دیکھنا پڑتا ہے، یاد کرنا پڑتا ہے، مختلف طرح کے عدد کے لحاظ سے اسما کے لیے بھی۔ مگر اس کی ایک عام علامت یا عام پہچان یہ ہے کہ اسم جو ہے، اسم معرفہ جو ہے، اس کے شروع میں الف اور لام آپ دیکھتے ہیں، جیسا کہ یہ مثال آپ کے سامنے ہے نیچے، یعنی اس میں لام تعریف ہوتی ہے، اور جسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ال کا اضافہ ہوتا ہے۔ اسم کے شروع میں رجل تھا اوپر، تو ہم نے الرجل اگر لکھا اس کو تو ال کا اضافہ کیا، لام تعریف کے ساتھ یہ اسم بن گیا، تو یہ معرفہ اسم بن گیا۔ یا پھر آپ یہ دیکھیں، ایک چھوٹی دوسری اس کی ایک آسانی سے اس کی ایک پہچان ذہن میں رکھیں کہ اس کے آخر میں اسم نکرہ کی طرح تنوین نہیں ہوتی ہے۔ تنوین کی جو 3 علامات ہیں، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، وہ نہیں آپ دیکھیں گے اپنے جو بھی اسم آپ کے معرفہ ہوگا اس کے آخر میں یہ تنوین نہیں پائیں گے آپ۔ جیسے یہاں رجل تھا، اگر ہم نے اس کو الرجل کر دیا تو وہ آخر میں تنوین تو ہٹا دیتا ہے، اب پیش لے لے گا اپنے اوپر، تو الرجل ہوگا، یا جو بھی پیش، زبر یا زیر کے ساتھ آپ اسم دیکھیں تو وہ معرفہ ہی تصور کریں۔ آگے چلتے ہیں، تفصیلاً اسم نکرہ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، جان لیتے ہیں کہ اسم نکرہ کیا ہے۔
عربی میں اسم نکرہ کی کئی اقسام ہیں، مگر ان کو زیادہ تر اگر ہم دیکھیں آگے جا کر، اگر آپ ڈیپ عربی میں پڑھنا چاہتے ہیں، اس کو مزید دیکھنا جاننا چاہتے ہیں تو آپ دیکھ سکیں گے آگے. لیکن اگر ہم بگنرز ہیں اور ہمیں پڑھنا ہے عربی کے بارے میں، مخصوص کچھ چیزیں پڑھنی ہیں، تھوڑے اپنی ضرورت کے تحت اسے استعمال کرنا ہے، قرآن کو سمجھنے کے لیے استعمال کرنا ہے، تو بگنرز کے لیے یہ ہے کہ اسے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سلسلے میں یہ اصول یاد کریں کہ نکرہ اسما کے آخر میں تنوین آتی ہے، مگر کچھ نام ایسے ہیں جیسے محمد، زید، یہ معرفہ ہوتے ہیں اور معرفہ ہونے کے باوجود آخر میں تنوین لیتے ہیں. اس کے علاوہ اسم نکرہ کی 3 قسمیں ہیں جو زیادہ مستعمل ہیں، یعنی جنہیں زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جملوں میں. تو پہلی قسم ہے اسم ذات، یعنی کسی بھی چیز کا، آپ کے ارد گرد بھی اپنی چیزیں دیکھ لیں، کسی بھی چیز کا جو بھی ایک نام بولا جاتا ہے، لیا گیا ہے، جیسے جس کا ہم کہتے ہیں نا کہ بچوں کو پڑھاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں، یا ہم اگر سیکھ رہے ہو بگنرز کے طور پر کہ کچن کی چیزوں کے نام کیا ہیں، آپ کے جو بیڈ روم ہے اس کی اشیاء کے نام کیا ہیں، کلاس روم کی اشیاء کے نام کیا ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اسم ذات کہلاتی ہیں، تمام چیزوں کے اسما. تو اسم ذات جو ہے وہ اس کی پہلی قسم ہے. اسم ذات کو آپ کیا کہتے ہیں اسے اپنے اگر معرفہ بنانا ہے تو ہم نے پیچھے سیکھا ہوا ہے کہ اس کو معرف باللام بھی کر سکتے ہیں معرفہ بنانے کے لیے. تو دوسری قسم اسم نکرہ کی کیا ہے؟ اسم صفہ ہے. صفہ کسی بھی چیز کی صفہ ہوتی ہے، جیسے صفت کے بھی ایک الگ نام ہوتا ہے نا، کسی کی تعریف کرنی ہو اگر ہم لوگوں نے تو اس کے لیے بھی ہمیں کچھ الفاظ استعمال کرنے پڑتے ہیں، جیسے اچھا، برا، کڑوا، میٹھا. تو یہ سارے الفاظ جب ہم کسی چیز کے کو بیان کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا اس کی خاصیت بیان کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو یہ صفہ اسما کہلاتے ہیں نا. ایسے اسما ہوتے ہیں جو صفت بیان کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. تو تمام قسم کے جو اسما صفہ ہیں وہ نکرہ ہوتے ہیں عربی میں. اسی طرح تیسری قسم اگر آپ دیکھیں یہ اسم مصدر ہے. اسم مصدر جو ہوتا ہے وہ اس کو آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ فعل نہیں ہوتا، فعل کا نام ہوتا ہے. کسی کام کا جو نام ہوتا ہے وہ اسم مصدر کہلاتا ہے. اور اسم مصدر جیسے کتابہ لکھنا، جلوس بیٹھنا، اس میں کسی زمانے کے لحاظ سے کسی بھی کام کی نوعیت نہیں پائی جا رہی ہوتی، تو اس طرح کا جو اسم ہوتا ہے وہ بھی اسم کہلاتا ہے. آئیے جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ جب بھی میں کوئی 2-3 سلائیڈز آپ کو دیتی ہوں، بتاتی ہوں اس بارے میں، تو اس کی ایک چھوٹی سی دہرائی کے لیے ایک مائنڈ میپ بنا لیتی ہوں. تو مائنڈ میپ آپ کے سامنے ہے کہ اسم نکرہ کیا ہے. ہم نے پڑھ لیا کہ اسم نکرہ عام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی 3 جو عمومی طور پر لی جانے والی اقسام ہوتی ہیں وہ ہیں اسم ذات، یعنی اسم ذات ایسی ایک قسم مختلف چیزوں کا مشترک نام جیسے انسان، فرس، حجر وغیرہ. اسم صفہ جو ہے وہ ایسا اسم ہے جو کسی دوسرے اسم کی صفت بیان کرے، اور جیسے حسن، طیب، سہل. اسی طرح اگر اسم مصدر کی بات کریں تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اسم ایسا اسم ہے جو کسی کام یعنی کسی بھی عمل کا، کسی بھی کام کا نام ہو. تو آپ کے سامنے پچھلی مثالیں بھی ہیں، آگے یہاں پر مثال دی ہے نصر، فتح، جلوس. یہ تمام مثالیں اسم مصدر کی ہیں. مزید آگے جا کر انشاءاللہ اگر ہم آگے مزید اسباق لیں گے تو اس میں اسم مصدر کو ہم لوگ بیان کیا کریں گے. اور اس کی ایک نشانی میں نے بتائی تھی کہ عام سی نشانی اسم نکرہ کے کیا ہے کہ یہ اپنے آخری حرف پر تنوین لیے ہوئے ہوتا ہے. اور تنوین کے بارے میں نے بتا دیا تھا کہ تنوین کیا ہے، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کی علامات جو ہوتی ہیں، جو آپ قرآن پڑھتے ہوئے بھی بہت سے کلمات کے آخر میں دیکھتے ہیں. تو یہ تمام طرح کی جو تنوین کی علامات ہوتی ہیں اسے تنوین کہتے ہیں. اور اگر تنوین آپ دیکھ لیں کسی اسم میں عربی میں تو وہ کیا ہوتا ہے، اسم نکرہ ہوتا ہے. آگے جانے سے پہلے اسی موضوع سے جڑی کچھ مزید معلومات دیکھ لیتے ہیں، یعنی جو بھی ہم نے موضوع پیچھے پڑھا ہے اس سے جڑی کچھ معلومات دیکھ لیتے ہیں. اسم نکرہ سے اسم معرفہ بنانے کا ایک طریقہ میں نے پہلے ہی بتا دیا آپ کو، یہاں پر بھی بتا دیتی ہوں کہ اگر الف لام لگا دیں کسی بھی اسم نکرہ کے شروع میں تو وہ اسم معرفہ بن جاتا ہے. جیسے ہم نے الف لام لگایا بیت کے شروع میں تو وہ البیت ہو گیا اور ہم نے معرف باللام بن گیا. یہ تو یہ پہلے والا اسم بیت جو تھا وہ نکرہ تھا اور اس کے ساتھ معرف باللام کیا، الف اور لام لگایا تو وہ البیت بن گیا اور اسم معرفہ بن گیا. اسی طرح آپ کو یہاں امثلہ دی ہوئی ہیں، کتاب، قلم، لیل، اس کے ساتھ اگر ہم نے الف لام لگا دیا تو وہ معرفہ بن گیا اور اس کو الکتاب، القلم، اللیل. درس کو الدرس، الصادق، الطالب. اب یہاں آپ دیکھ لیں شمسیہ اور قمریہ اسما جو ہیں اس کے حساب سے ہم نے پڑھنا ہوتا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شمسیہ حروف جو ہیں وہ کون سے ہیں، قمریہ حروف کون سے ہیں. نہیں تو آگے جا کر باذن اللہ تعالی میں آپ کو شمسیہ اور قمریہ حروف بتاؤں گی.
اگر ان سے کوئی آپ کا لفظ شروع ہو رہا ہوگا، کوئی بھی اسم شروع ہو رہا ہوگا، تو اس کا الف اور جو ہوگا وہ کس سے ملے گا؟ وہ اس کے حرف سے ملے گا، لام سے نہیں ملا کے پڑھا جائے گا. تو یہ انشاءاللہ آگے جا کر آپ کو بتاؤں گی. اور یہاں پر دیکھیں ترجمہ کرنے کا طریقہ ان کو کیا ہوگا. اگر ایک نکرہ اسم ہے باب، صراط، کتاب، تو اس کے ساتھ ایک لگایا جائے گا. لیکن جب یہی اسما معرفہ بن جائیں گے یہاں پر الباب، الصراط اور الکتاب، تو کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ ہمیں ایک کا اضافہ نہیں کرنا پڑے گا. ترجمے میں دروازہ، راستہ اور کتاب کا کی طرح اس کو لیا جائے گا، اس طرح بولا جائے گا اس کو. اچھا، دوسری چیز آپ یہاں دیکھیں کہ تنوین والے لفظ کے ساتھ اگر معرف باللام لفظ کو آ جائے تو اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے. جیسے یہاں پر تنوین والا لفظ ہے ہمارے پاس زیدن، اور اس کے بعد معرف باللام والا لفظ آ گیا. یہ قرآن میں بھی آپ دیکھ سکتے ہوں گے کئی جگہ پر کچھ اس کی یہ مثالیں ہیں. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ چھوٹا سا ایک نون لگا دیتے ہیں جسے نون الوصل کہتے ہیں. یہ حمزۃ الوصل کا کام دیتا ہے، یعنی ایسا حمزہ، ایسا الف جو کہ ملانے کے لیے بولا جا رہا ہے. جیسے زید العالم، تو ہم کیسے پڑھیں گے اس کو؟ زید العالم. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مثال آپ کے سامنے ہے. تو ایک اور مثال بھی ہے زید ابن، یہ بھی دیکھ لیں کہ ابن اور اسم، یہاں پر یہ اسم جو ہے ابن کا اور اسم کا جو الف ہے وہ حمزۃ الوصل کہلاتا ہے، اور یہاں جو نون ہے وہ نون الوصل کہلائے گا. تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ ان کو ذہن میں رکھیں کیونکہ قرآن کی تلاوہ کرنے کے دوران بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور آپ لوگ اس کو کس طریقے سے طریقہ آپ کو آ جائے گا. اسم معرفہ کو تفصیلاً جانتے ہیں. اسم معرفہ کیا ہے؟ معرفہ سے مراد جاننے کے ہیں. اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی معروف شخص، یعنی جس کے ہم جانتے ہوں، اس شخص یا جگہ یا چیز کا نام ہو. اس کے علاوہ عربی میں یہ مختلف طرح کے ہوتے ہیں جنہیں ہم اس درس میں تفصیلاً جانیں گے. بلکہ اس درس میں نہیں، میں چاہتی ہوں کہ اس کے یہاں پر آپ کو کچھ اس کی کائنڈس بتا دیں، اقسام بتا دیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں، ان کی تعریف جان لیتے ہیں، اور اس کے بعد اگلا جو سبق ہوگا ہمارا اس میں آپ کو اس کو تفصیلاً بتاؤں گی. ہر ایک موضوع کو اچھے طریقے سے ہم لیں گے، اور اس طریقے سے ہم اپنے تمام اسماء جو ہیں معرفہ کے ان کو جانیں گے، کیونکہ ان کی اہمیت اس طرح سے بھی ہے عربی میں کہ یہ جملے کو بامانی بناتے ہیں، یہ جملے کو مکمل کرتے ہیں. ان کے بغیر آپ دیکھیں جملہ جو ہے نا آپ کو اچھا نہیں لگے گا. اور عربی میں اسم معرفہ کی کئی اقسام ہیں، لیکن ہر قسم کی اور یہ تمام جتنی اقسام ہیں ان کی اپنی خاص اہمیت اور استعمال ہے. اور یہ دیکھ لیں اتنی اہمیت ہے اس کی کہ اگر ہم انہیں نہ سیکھیں تو پھر ہم لوگوں کو نہ جملہ بنانا آئے گا، نہ ہمیں بات چیت آئے گی عربی میں. اگر ہم انہیں سیکھتے ہیں تو ہمارا جملہ ہی بنانا آئے گا. یعنی آپ کو ان کو سیکھنے کے بعد آپ یہ کہہ سکیں گے کہ ہاں آپ کو 20 سے 30% عربی جو ہے وہ لکھنی اور بولنی آ گئی ہے. اب ان تمام اقسام کو ایک ایک کر کے زیر بحث لائیں گے، لیکن ان کی یہ اقسام جو ہم پڑھیں گے آگے جا کر وہ ہے اسم عالم، جو کہ میں نے آپ کو زیادہ تر بتا بھی دیا ہوا ہے، اور اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم موصول، اور اسم ایسا ہے جو کہ معرف باللام. یعنی اسم معرف باللام اور اسم عالم کو تو ہم آخر میں لیں گے، باقی جو اس میں ضروری ہوں گے اسم ضمیر اور اسم اشارہ، اسم موصول کو ہم تفصیلاً آگے جا کر موضوع بحث بنائیں گے. انگلش میں ہی میں نے لکھ لیا ہے، رائٹ ٹو لیفٹ آپ ان کا انگلش میں ترجمہ ہیں. مختصراً ان تمام جو آپ دیکھ رہے ہیں اقسام کا تعارف ہے وہ دیکھ لیں، اور ان کو امثلہ بھی دی ہوئی ہیں، چند مثالیں بھی دی ہوئی ہیں ان کی. اسم علم کیا ہے؟ کسی شخص، جگہ یا چیز کا ایسا نام جس کا ہمیں پتہ ہو یا اس کا نام ہو. وہ جیسے زید ایک لڑکے کا نام ہے، اس کا ہمیں پتہ ہے. مکہ، یعنی نام جب کسی لڑکے کا رکھ لیں، لڑکا کیا ہے؟ عام سا ہے، لیکن اس کا جب نام رکھ لیا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ اسم عالم بن جاتا ہے. مکہ کیا ہے؟ جگہ کا نام ہے، اس کا نام مکہ ہے، ہمیں پتہ ہے. اور القلم کر دیا، یعنی قلم نہیں بولا ہم نے، القلم بولا، تو الف لام کے ساتھ جب ہم نے لکھا اس کو تو یہ کیا ہو گیا؟ اسم معرفہ ہو گیا. اسی طرح آپ دیکھیں اسم ضمیر ہے، یہ ایسا اسم ہوتا ہے جو کسی دوسرے اسم کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی جب ہم کوئی اسم کوئی جملہ لکھتے ہیں، کوئی پیراگراف لکھتے ہیں، یا کوئی بات ایک ہی شخص کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں تو تکرار نہیں کرتے اس کے نام کی. تو جب تکرار نہیں کرتے تو کیا ایسا الفاظ استعمال کریں جب کہ وہ تکرار کیے بغیر اس نام کو، یعنی زید کو اگر 3 جملوں میں ایکسپریس کرنا ہے زید کے بارے میں، تو ہم زید 3 دفعہ لکھنے کی بجائے زید 2 دفعہ، پہلی دفعہ زید لکھیں گے اور 2 دفعہ جو ہے وہ زید کی جگہ کوئی ایسے اسم کا استعمال کریں گے جو کہ
اس کی جگہ لے، تو ایسے اسما کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ یہ بہت سارے ہوتے ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے آگے کے درس میں تفصیلاً جانیں گے۔ ہوا، انت اور نحنو ہے، یہاں پر امثلہ دی ہیں کچھ۔ اور اسم اشارہ جو ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، اب اسم اشارہ کی طرف دیکھ لیں کہ اسم اشارہ کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ایسے الفاظ استعمال ہوں تو وہ اسم اشارہ کہلاتے ہیں، جیسے ھذا، ذالک، اولئک، اور معرف باللام کے بارے میں نے پہلے آپ کو بتا دیا ہوا ہے، وہ اسما جو الف لام کے ذریعے معرفہ بن جائیں۔ اور اسم موصول وہ اسما ہوتے ہیں جو ایک حصے کو، یعنی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے ملائیں، دو اسما کو ملائیں یا دو جملوں کو ملائیں، انہیں اسما موصولہ کہتے ہیں۔ ان تمام کے بارے میں باذن اللہ تعالی ہم آگے آنے والے دروس میں سیکھیں گے اور جانیں گے اور انہیں استعمال بھی کریں گے۔ آج کا سبق جو ہے یہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ جانے سے پہلے دوبارہ وہی بات کہ دہرائی کر لیتے ہیں، مراجعہ کر لیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا اسم بلحاظ وسعت اس درس میں، جو کہ دو اقسام میں تقسیم ہوتا ہے، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ خاص چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، نکرہ اسما جو ہیں وہ عام چیزوں کے لیے بولے جاتے ہیں۔ معرفہ کی میں نے اقسام آپ کو یہاں پر نیچے یہاں پر تقسیم بنا دی ہوئی ہے، معرفہ اسما کی، اور اسما جو نکرہ ہیں اس کی جو ہم نے پڑھی ہے وہ بھی میں نے آپ کو تقسیم کر کے بتا دیا نیچے۔ تو یہ ہمارا درس ہے اور اگلے سبق کے لیے آپ کی سے اجازت ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ہم مزید جانیں گے اور مزید سمجھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔